حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے تو میں اس وقت باغ میں تھا، کام کر رہا تھا۔ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ وہ نبی منتظر، وہ نبی جن کا صدیوں سے انتظار ہو رہا ہے اور مدینہ میں کئی دن سے انتظار جاری ہے، وہ نبی آ چکے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں چونکہ تورات کا بڑا عالم تھا، اسلام سے پہلے وہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے بہت بڑے فقیہ تھے، یہود میں ان کا بہت اونچا مرتبہ اور مقام تھا، علمی قدر ان کا بہت بلند تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ چکا تھا تورات میں، انجیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ایک ایک چیز پہلی کتابوں میں بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ نے تعارف کروایا اور اس امت کا بھی اللہ نے تورات و انجیل میں تعارف کروایا، خلفائے راشدین کا بھی اللہ نے تعارف کروایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ جانتا تھا، اس لیے میں اپنا کام چھوڑ کر میں نے سوچا کہ میں نکلتا ہوں، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں، میرا علم مجھے بتائے گا کہ آپ کیسے رسول ہیں۔ چونکہ نبوت کے دعوے مختلف لوگوں نے کیے ہیں، سچوں نے بھی کیے ہیں، جھوٹوں نے بھی کیے ہیں، تو آج بھی جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے بھی دعویٰ کرتے تھے۔ اب تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس میں کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے، 100% طے شدہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ امکان نبوت اب ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء خاتم النبیین وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ شام میں، عراق میں لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور ہر ایک نے اپنے آپ کو وہ آخری نبی بنانے کی کوشش کی، مگر ان کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ تو میں چونکہ تورات انجیل کا بڑا عالم تھا، میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں اور تورات و انجیل پر آپ کو پرکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور اہل مدینہ آپ کے چاروں طرف تھے۔ جب ایک مقام پر اونٹنی رکی اور میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، میرا علم بولا اور میرا دل بولا کہ یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً آپ سچے اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن پھر بھی مجھے کچھ تسلی کرنی باقی تھی، میں نے کہا ابھی جلدی نہیں کرتا، پہلے سنتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر جب اونٹنی رک گئی اور لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے اور اہل مدینہ ہمہ تن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمہ تن گوش تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے بعد پہلا خطبہ، ورود مدینہ کے بعد حضور کا پہلا خطبہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلاؤ، اکرام مسلم، خوب کھانا کھلاؤ، دسترخوان وسیع کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ راتوں کو سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، یہ چند کام ایمان کے ساتھ کر لو، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میرے دل نے مجھے بتا دیا آپ اللہ کے رسول، میں نے تورات پر پرکھا، تورات نے بتایا آپ اللہ کے رسول، انجیل پر پرکھا، انجیل نے بتایا آپ اللہ کے رسول، اور زبور پر میں نے پرکھا، زبور بھی بولی آپ ہی اللہ کے رسول، خاتم النبیین۔ تو پھر میں تھوڑا آگے بڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبیش، اگر آپ اجازت دیں
تو میں 3 سوالات آپ سے کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں ان 3 کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو، تو پوچھا یا رسول اللہ فما اول اشراط الساعہ، قیامت کی سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ قرب قیامت کی پہلی علامت، قرب قیامت، جب بالکل اللہ فیصلہ فرمائیں گے اب اس کائنات کو توڑ دو اور اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دو، اس وقت سب سے پہلی کون سی علامت رونما ہوگی جو بتائے گی کہ اب سے چند منٹوں کے بعد ڈنکا بجنے والا ہے اور کائنات کی بساط لپٹنے والی ہے؟ وہ پہلی علامت کون سی ہے؟ پھر دوسری علامت فما اول طعام يدخله اہل الجنہ، جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کس کھانے سے ان کی خاطر تواضع فرمائیں گے؟ اہل جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا کھانا کون سا کھائیں گے؟ اور تیسرا فما بال الولد ينزع الى ابیہ او الى امہ، کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہی نطفے سے پیدا ہوتا ہے، قطرہ آب سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس میں باپ کی شباہت آتی ہے، کبھی ماں کی شباہت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، کبھی وہ باپ کی شکل پر چلا جاتا ہے، کبھی ماں کی شکل پر چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں کے لیے سر جھکایا، پھر آپ نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا اخبرنی جبرائیل آنفا، ابھی جبرائیل آئے اور مجھے بتا کر گئے ان تینوں سوالات کے جوابات۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں وہ فرشتے ہیں جن کا نام سن کر یہودی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بھڑکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی ابھی تک تو چونکہ یہودی ہیں تو وہ سن کر ایک دم پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جبرائیل آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل آئے۔ اب میں کیا ہوا؟ عرض کیا ذالک عدو الیہود من الملائکہ، یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ وہ کیسے؟ ہمیشہ یہی فرشتہ ہم پر عذاب لایا، جب بھی عذاب آیا یہی فرشتہ ہم پر عذاب لایا۔ تو اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں کہ لوگ جبرائیل کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے امر سے جبرائیل آتے ہیں۔ کوئی سفیر کو برا کہتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے جس نے اس کو بھیجا ہے۔ تو پھر فرمایا جو اللہ کا دشمن، رسولوں کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، جبرائیل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، اللہ ایسے کافروں کے دشمن ہیں۔ یہ کافر ہیں اور یہ در حقیقت اللہ سے عداوت رکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ ایک مرتبہ وہی آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے شکوہ کیا تم جلدی کیوں نہیں آتے، ہمیں شدت سے تمہارا انتظار رہتا ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے رب کے امر سے ہی زمین پر آتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں آ سکتے۔ ہمارا آنا بھی اللہ کے حکم کے تابع اور ہمارا جانا بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ فرشتے وہ ہیں لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جو حکم ملتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ میں آئی کہ اس میں جبرائیل کا کوئی قصور نہیں، جبرائیل اپنی مرضی سے عذاب لے کر نہیں آئے، جب بھی آئے اللہ نے حکم دیا تو عذاب لائے، اور پھر اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ تو جب اعمال خراب ہوں گے تو پھر عذاب کے کوڑے برسیں گے، عذاب کے کوڑے برس، اللہ کے قانون ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یفسقون۔ جو تباہ شدہ قومیں ہیں ان کی طرف اللہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہی قومیں جو تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، عذاب کے کوڑے برسے، ان پر ہوائیں چھوڑی گئیں اور ان پر فرشتوں کی چیخیں آئیں اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یہی لوگ اگر ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو دیکھتے زمین و آسمان سے برکتوں کی بارش ہم ان پر کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتے ہیں اس کے ایمان سے، اس کی فرما برداری سے نوازتے ہیں، اور جب کسی کو عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ قوم عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی تو آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے اور مجھے تمہارے سوالات کے جوابات بتا گئے۔ اب جوابات سنو، جوابات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی علامت فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، جب بالکل قیامت کا کوڑا برسنے والا ہوگا اور یہ کائنات ٹوٹنے والی ہوگی، اس سے کچھ دیر پہلے، دو دن پہلے اللہ تبارک و تعالی ادھر مشرق کی طرف سے ایک آگ کو اٹھائیں گے۔ وہ آگ اٹھے گی اور لوگوں کے پیچھے پیچھے ہوگی، لوگ اس آگ کے آگے آگے ہوں گے۔ جیسے آگ پیچھے تعاقب میں ہو تو کوئی آدمی آگ سے ٹکر تو نہیں لے سکتا، وہ اس سے بچتا ہے، تو لوگ آگے آگے ہوں گے، آگ پیچھے پیچھے ہوگی۔ وہ آگ بڑی سمجھی سمجھائی ہوگی، اس میں سینسر لگے ہوئے ہوں گے۔ ہماری چیزوں میں سینسر تو آج لگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی کئی سینسر لگائے ہیں، اس آگ میں بھی سینسر لگے ہوں گے۔ کیسے؟ تبیت معہم حیث باتوا، وہ صبح سے چلنی شروع ہوگی، آگے بڑھتی جائے گی اور لوگوں کو ہنکاتی رہے گی بھیڑ بکریوں کی طرح، لوگ اس کے آگے آگے دوڑتے رہیں گے۔ دوپہر کا وقت ہوگا تو وہ آگ رک جائے گی، وہ کہے گی اب دوپہر کا وقت ہے، تھوڑا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں، سستا لیں، راحت کر لیں، قیلولہ کر لیں۔ تو وہ لوگ سو جائیں گے، قیلولہ کریں گے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ۔ قیلولہ سے جیسے ہی اٹھیں گے پھر وہ آگ حرکت میں آ جائے گی اور چلتی رہے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لاتی رہے گی۔ جب رات ہوگی وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، پھر وہ آگ رک جائے گی کہ لوگ آرام کر لیں، رات اطمینان سے گزارے۔ چنانچہ لوگ راتوں کو سو جائیں گے، اطمینان کریں گے، صبح سورج نکلے گا، پھر وہ آگ حرکت میں آ جائے گی، یوں ان کو ہنکاتی ہوئی لائے گی سرزمین شام پر۔ پوری دنیا سے لوگ کھچ کر سرزمین شام تک پہنچیں گے اور وہیں سرزمین شام پر حشر برپا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بالکل قرب قیامت کی پہلی علامت یہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جنت کی پہلی ضیافت، جنت میں سب سے پہلی مہمان نوازی۔ جنت والے جنت میں جائیں گے تو اللہ جل جلالہ سب سے پہلے کس کھانے سے ان کی ضیافت فرمائیں گے، خاطر تواضع فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا فزیادۃ کبد الحوت، مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں وہ کلیجی ہوتی ہے، اس کلیجی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک زائد ٹکڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اس ٹکڑے کے ساتھ تمام اہل جنت کی ضیافت ہوگی۔ ان کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں، کروڑوں میں ہوگی، اربوں میں ہوگی، خربوں میں ہوگی، ملین میں ہوگی، بلین میں ہوگی، ٹریلین میں ہوگی، کتنی ان کی تعداد ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی، وہ کلیجی اس کی کتنی بڑی ہوگی، وہ زائد ٹکڑا اس کا کتنا بڑا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اہل جنت کی ضیافت آپ نے فرمایا اس سے ہوگی۔ تو پھر تیسرا سوال کہ بچے میں کبھی باپ کی شباہت آتی ہے، کبھی ماں کی شباہت آتی ہے، بچہ کبھی باپ کی شکل دیتا ہے، کبھی ماں کی شکل دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، اگر آدمی کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ باپ پر چلا جائے گا شکل و شباہت میں۔ اور وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو پھر بچہ ماں پر چلا جائے گا، شکل و صورت اس کی ماں جیسی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پر ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے بعد حق کھل کر سامنے آ گیا اور تھے منصف مزاج۔ حق اور بھی بہت سے یہودیوں پر کھلا مگر کوئی حسد کی وجہ سے اسلام نہ لایا، حسدا من عند انفسهم
من بعد ما تبین لهم الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق کھلنے کے باوجود یہودی حسد کے مارے اسلام نہ لائے، مگر جو انصاف پسند لوگ تھے، حق شناس تھے، تو حق کھلنے کے بعد حق قبول کرنے میں انہوں نے دیر نہیں لگائی۔ ان میں سر فہرست پہلے نمبر کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ پھر ایک بات کہی، یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہت، اے اللہ کے رسول یہ یہودی بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، بہتان تراش لوگ ہیں، الزام تراش لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی شواہد ہوں گے، بس ایسے ہی کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، کچھ نہیں، کوئی بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ ان الیہود قوم بہتن، ان الیہود قوم بہتن، یہودی بڑے بہتان تراش لوگ ہیں، الزام تراش لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں دریافت کریں۔ ابھی اس مصلحت کے تحت میں مسلمان تو ہو گیا ہوں مگر اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتا، پہلے آپ ان کو بلائیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا اسلام باہر کھل کر سب تک پہنچ جائے کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا، یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کریں تو لوگ سنیں گے، مسلمان یہ تو سوچیں گے یار یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک بات تو سچ ہوگی۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پورا سچ نہ صحیح کچھ تو سچ ہوگا، بسا اوقات وہ 100% جھوٹ ہوتا ہے، 100% جھوٹ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں میرا کردار مسلمانوں کی نظر میں متاثر ہو، میں چاہتا ہوں پہلے آپ میرے متعلق ان سے پوچھ لیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، یہود کو بلایا گیا، یہود کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے علماء وہ آ گئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پردہ تھا، اس پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ آپ نے یہودیوں سے فرمایا ارائیتم کیف عبداللہ فیکم، بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہے، کیسے آدمی ہیں؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا خیرنا وابن خیرنا، بہترین آدمی، شاندار روشن کردار کے مالک، صادق اور امین، عالمنا وابن، خود بھی بہترین اور ان کا باپ بھی بہترین، خیرنا وابن خیرنا، خود بھی بہترین باپ بھی بہترین، وعالمنا وابن عالمنا، ہمارے بہت بڑے عالم اور ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، وافقہنا وابن افقہنا، اور بڑے فقیہ سمجھدار، دین یہود کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، اور ان سے پہلے ان کے والد وہ بھی دین یہود کو سب سے زیادہ جاننے والے، سمجھدار، عقل مند، ذی فہم، ذی شعور، کمال کا کردار رکھنے والے۔ تو آپ نے فرمایا ارائیتم ان اسلم عبداللہ تسلمون، یہ بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو تم مسلمان ہو گئے؟ تو فوراً کان پکڑ کر کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ ان کو اسلام سے بچائے، وہ کیوں مسلمان ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ ارائیتم ان اسلم تسلمون، اگر وہ مسلمان ہو جائے، ایسا سمجھدار جس کو تم کہہ رہے ہو بہترین باپ، بہترین عالم باپ اس کا عالم، خود فقیہ، باپ اس کا اعلیٰ درجے کا فقیہ، ایسا آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو تم مسلمان ہوگے؟ تو کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذالک، اللہ ان کو اسلام سے بچائے، ہمیں بھی بچائے، اللہ کی پناہ، اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام پردے سے نکلے اور سامنے آئے اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام کا اعلان کیا۔ یہودیوں نے تاخیر نہیں کی، گھنٹہ نہیں لگایا، دن نہیں لگایا، مہینہ نہیں لگایا، 1 سیکنڈ میں پیندرا بدلا اور کہا شرنا وابن شرنا وجاہلنا وابن جاہلنا، یہ بھی سب سے بدتر، اس کا باپ بھی سب سے بدتر، یہ بھی جاہل، اس کا باپ بھی سب سے بڑا جاہل۔ اب آپ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ کو ہنسی آ رہی ہے، واقعی بات ہنسی کی ہے کہ ایسا عجیب معاملہ، مگر افسوس آج اسی یہودی اثر کا ہر شخص اس سے متاثر ہے۔ اس پارٹی میں صادق اور امین، اور ادھر سے نکل گیا تو جھوٹا، آج ہے کہ نہیں ہماری سیاست میں؟ تو یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ
فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ سورۃ النور اٹھاؤ، سورۃ النور اٹھاؤ۔ اللہ کہتا ہے گواہ، جس کو برا کہہ رہے ہو گواہ پیش کرو۔ اگر گواہ پیش نہیں کرتے تو یہ پروپیگنڈا کرنے والے سچے بھی ہوں تب بھی اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اسلام میں دار و مدار گواہی پر ہے، گواہی ہے، ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، بات سنی جائے گی، ورنہ ایسا شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے، وہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے، معاشرے کو جراثیم زدہ نہ کرے، اس بیماری کی وبا کی لپیٹ میں معاملے کو نہ لائے، معاشرے کو نہ کھینچے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ گواہی ہے، گواہی کون سی؟ چشمدید گواہ، چشمدید گواہ، دو چشمدید گواہ۔ تو فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اگر گواہ نہیں ہے، گواہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو جب تک دیکھا ہماری پارٹی میں ہے، کہا خیرنا وابن خیرنا وعالمنا وابن عالمنا وفقیہنا وابن فقیہنا وافقہنا وابن افقہنا۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ صادق و امین۔ اور جیسے ہی انہوں نے اسلام کا اعلان کیا فوراً کا شرنا وابن شرنا وجاہلنا وابن جاہلنا۔ آج کی زبان میں اس کا ترجمہ ہے یہ مکار، یہ کرپٹ، یہ خائن، یہ بددیانت، یہ فلاں یہ فلاں۔ فوراً کردار کشی، بلا دلیل جو کردار کشی ہو، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے آئے اور آپ نے اس کی عظمت اور اس کی عظمت کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا ما اعظمک وما اطیبک، ارے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تو کتنا حسین ہے اور تو کتنا پاک ہے، کتنا عمدہ ہے۔ واللہ والذی نفسی بیدہ، مگر اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ منک ومالہ، مگر مومن کی حرمت، مومن کی عزت، مومن کی عظمت اور اس کی پاکیزگی تیری عظمت سے بھی اللہ کے ہاں بڑھ کر ہے اور تیری پاکیزگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور آج اسی کو ہم نے جو کعبہ سے بڑھ کر چیز ہے اس کو ہم نے دو کوڑی کا بنا دیا ہے، اور جس کی وجہ اور یہ طرح طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہیں، یہ اسی زبان کے اثر سے ہے۔ اسی زبان، جب تک امت اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی اور شریعت کی ان حدود کا خیال نہیں رکھتی، دن بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، کبھی اٹھان نہیں آئے گی، کبھی